یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ مبصرین اپنے تبصروں اور سوشل میڈیا صارفین اپنی پوسٹس اور کمنٹس میں بھارتی حکومت پر سوالات کے تیر برسا رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کنٹرول لائن پر جنگ بندی معاہدے کے احیا اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے سربراہان کی طرف سے نام نہاد دراندازی صفر پر آنے کے بیانات کے باوجود مقبوضہ علاقے میں پیش آمدہ حالیہ واقعات عسکریت یا تشدد میں اضافہ ہے تو کیا یہ ثبوت نہیں ہے کہ کشمیریوں کی تحریک خالصتاً ان کی اپنی ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ بھارت کا دہائیوں سے جاری پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا ہے اور اب وہ مزید دنیا کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ ان مبصرین اور سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ 5 اگست کی جارحیت، 600 روزہ بندشوں، پاک بھارت مفاہمت اور نام نہاد دراندازی صفر پر آنے کے اعترافات کے باوجود کشمیریوں کی مزاحمت تسلسل کے ساتھ جاری رہنا سب سے بڑا ثبوت اور وقت کی سند ہے کہ کشمیری یہ لڑائی اپنے جذبہ و عزم اور نظریے کے بل پر لڑ رہے ہیں۔ دریاسنا سوپور میں ایک حملے میں بی جے پی کا ایک کونسلر اور ایک پولیس اہلکار ہلاک جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا۔ بھارتی فوج نے واقعے کے بعد پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر تلاشیاں لیں اور لوگوں کو ہراساں کیا۔ ادھر جموں میں مسلم، سکھ اور دلت رہنماؤں نے ایک اجلاس میں کہا ہے کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے باوجود مقبوضہ جموں کشمیر میں خون خرابہ جاری ہے اور جب تک کشمیریوں کی امنگوں کا احترام کر کے پرامن ذرائع سے اس مسئلے کو ترجیحی بنیادوں پر حل نہیں کیا جاتا، خطے میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ جموں کشمیر یوتھ سوشل اینڈ جسٹس لیگ اور اسلامی تنظیم آزادی نے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات عمل کی بحالی کی کوششوں کا خیر مقدم کیا ہے۔ اپنے بیانات میں انہوں نے سنجیدہ اقدامات کیے جانے پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں میں مضمر ہے۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ لائن آف کنٹرول پر پاک بھارت جنگ بندی پر اتفاق کے بعد بھی پہلے کی طرح مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں کشمیری مجاہدین کی طرف سے بھارتی فوجیوں پر حملوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ واضح کرتا ہے کہ بھارت کے غاصبانہ قبضے سے آزادی کی یہ تحریک مکمل طور پر مقامی ہے، جسے کسی قسم کی بیرونی امداد یا سرپرستی حاصل نہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے پولیس سربراہ دلباغ سنگھ نے چند روز قبل اعتراف بھی کیا کہ ایل او سی پر دراندازی نہیں ہو رہی۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت نے نہتے کشمیریوں کے قتل عام کے لیے اپنے فوجیوں کو کالے قوانین کے تحت کھلی چھوٹ دے رکھی ہے، جو کشمیریوں کی حق پر مبنی جدوجہد آزادی کو دبانے کے لیے تلاشی اور محاصرے کی نام نہاد کارروائیوں کے دوران نہتے عوام کا قتل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ بھارت اس تاریخی حقیقت کو بڑی ڈٹائی کے ساتھ فراموش کر رہا ہے کہ آزادی کی تحریکوں کو کبھی بھی ظالمانہ ہتھ کنڈوں سے دبایا نہیں جا سکتا۔ پاکستان نے ہمیشہ دراندازی کے بھارتی الزامات کی تردید کی، لیکن وہ دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹا پروپیگنڈا کرتا رہا تاکہ مقبوضہ ریاست میں اپنے مظالم کو چھپا سکے۔ حالانکہ گزشتہ 7 دہائیوں پر محیط تحریک آزادی بذات خود اس بات کی غماز ہے کہ یہ ایک مقامی تحریک ہے جسے کشمیری خود چلا رہے ہیں اور جسے اقوام متحدہ جیسے عالمی ادارے کی قراردادوں کی صورت میں حمایت بھی حاصل ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور اقوام متحدہ سے اپیل ہے کہ وہ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا سخت اور فوری نوٹس لیں اور کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلوانے کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں۔